الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنی بے حساب نشانیوں کو بیان کیا ہے. اس سے کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، شان کو، قدرتوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر شروع کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات کے اندر بے حساب ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اور فرمایا کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آج پوری دنیا میں اور پورے جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خربات نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی، اس کی کبریائی کی، اس کی رفعتوں کی، اس کی بلندیوں کی موجود ہے. یہ آسمان، یہ خربات کہکشائیں، ہر کہکشاں میں خرب ستارے، سیارے، سورج اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہی ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر بڑی تفصیل سے اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا تاکہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچے، اللہ کی شان کو سوچے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ میں کر رہا ہوں. اور کوئی آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 20 کے اندر اپنی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا. أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ
ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، تمہارے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے بنایا ہو، اللہ کے علاوہ انسانوں کو کسی اور نے بنایا ہو؟ تو جواب یہ کہ اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے یہ گھر میں نے بنایا ہے، یہ عمارت میں نے بنائی ہے، یہ گاڑی میں نے بنائی ہے، یہ جہاز میں نے بنایا ہے، اور کوئی بھی دعوے دار نہیں آتا، تو پھر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہاں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آج تک بڑے مشکل کشا بنائے گئے، کسی نے کسی کو مشکل کشا بنایا، کسی نے مورتیوں کو بنایا، کسی نے جانوروں کو بنایا، کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے آج، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، گھوڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں شیعہ، کوئی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ انسانوں کو ہم نے پیدا کیا۔ فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان ہم نے بنایا۔ تو دعویٰ خرب سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، صالح علیہ السلام کی زبانوں پر یہی دعویٰ رہا کہ کائنات کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور انسانوں کو بنانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے انسان بنایا؟ تو جب کسی کا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی بیان کرتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ فرمایا ہماری نشانیوں میں سے یہ کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ کسی کے انسان کا اصل مادہ مٹی سے ہی آتا ہے، جو غذائیں ہیں وہ مٹی سے آتی ہیں، ان غذاؤں کو انسان کھاتا ہے، ان سے انسان کا مادہ بنتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، تو اصل مٹی ہے، اصل مٹی ہے۔ اسی فرمایا من آیاتی، ہماری نشانیوں میں سے یہ ان خلقکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اس لیے انسان کو چاہیے نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے آتے ہیں بعض ساتھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک تصویر بنانی ہے، تو میں کہتا ہوں مٹی کے ساتھ کیا تصویر بناؤ گے؟ ہم کیا ہیں؟ مٹی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی میں لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل، لا ریب، لا شک۔ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں لوٹائیں گے۔ ہے کوئی یہ دعویٰ کر سکے میں مٹی میں نہیں جاؤں گا؟ بڑی سی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کھرب روپے کا مالک کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی فوجیں کیوں نہ رکھتا ہو، ہے کوئی جو دعویٰ کر سکے میں مٹی میں نہیں جاؤں گا؟ اور مٹی میں جانے سے پہلے بڑھاپا آئے گا، جو اشارے کرے گا کہ دیکھ تیاری کا وقت آ چکا ہے، چلنا تو ہے۔ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کو ہم پورا کرتے ہیں تو اس کی تخلیق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہے کوئی انسان جو یہ کہے کہ میں بوڑھا نہیں ہوں گا؟ اور ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آج دنیا والے دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی دنیا کہیں بھی نہیں پہنچی ہے، کھلونے بنائے، کھلونے، یہ جہاز کھلونا، یہ گاڑیاں کھلونا۔ جب آتے ہیں سیلاب، چائنا کے اندر آج کے کچھ دن پہلے سیلاب آئے، ان کے جہاز، ان کی گاڑیاں کھلونوں کی طرف بہتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ زلزلے بھیجتا ہے،
تو عمارتیں یوں جاتی ہیں جیسے وہ کھلونے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کی عظمتوں کے سامنے انسان کل بھی عاجز تھا، آج بھی عاجز ہے، بلکہ اب زیادہ عاجز ہے۔ اعمال صالحہ کی برکت سے انسان میں طاقت آتی ہے۔ آج کتنے گھر ہیں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اعمال صالحہ نہیں ہے، اس سے گھروں میں لڑائیاں بڑھ رہی ہیں۔ چند دن پہلے ایک میاں بیوی آئے، طلاق پر نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے شوہر سے پوچھا نمازیں پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں کبھی جمعے کو۔ بیوی کہہ رہی کہ جمعے کو بھی نہیں پڑھتا، بڑی مشکل سے بھیجنا پڑتا ہے۔ آج امت پریشان ہے، ظالم حکمران آ گئے، مہنگائی بڑھ گئی۔ علاج کیا ہے؟ اپنے خالق اور مالک سے رشتہ جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو کاموں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہاں کام کرنے کا حکم ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن رزق کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر فرمایا تقوی اختیار کرے گا، ہم راہیں کھولیں گے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں ہے۔ اگر ہے تو کچھ کرنے باقی۔ 200 صفات حمیدہ ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، علماء کو چاہیے اس کتاب کا مطالعہ کریں، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ بہت پیاری کتاب ہے، 12 جلدوں میں ہے۔ 200 صفات حمیدہ پر تفصیلی بحث اور 161 صفات مذمومہ بری صفات پر تفصیلی بحث۔ آج کہنے کو تو میں صبح بھی بیان میں کہہ رہا تھا، ہر کوئی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اینکر صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسلام نے سکھایا، عاشق رسول ہم سب ہیں۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کے زندگی میں عشق رسول نظر آئے۔ صحابہ تھے عاشق رسول۔ آج جہاد کے پہلو تہی کر رہی ہے امت، مجموعی طور پر امت۔ کچھ لوگ ہیں، صحابہ کرام میں 100% بھی جہاد کے پہلو تہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں اترتی تھی۔ آج میں کہتا ہوں امت کا صرف 100% وہ 100% مجاہد تھے۔ ہم 100% تو چھوڑ دیتے، ہم صرف 1% 100 میں سے مجاہد بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو اور اپنی خواہشوں کو اور اپنی آرزو کو اللہ کے دین کے خاطر قربان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے اور الحمدللہ آ رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا نظام ہچکولے کھا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کچھ دن پہلے خبر تھی کہ امریکہ کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں رہے، کیونکہ ظالم ہے، ڈاکو ہوتے ہیں نا، ڈاکو، وہ ڈاکے مار مار کر اپنا کام چلاتے ہیں، وہ بڑے ڈاکو ہیں، تو پوری دنیا میں ڈاکے مارتے ہیں، IMF سے قرضے زبردستی لیتے ہیں اور اپنا کام چلاتے ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا کے نظام فیل ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیاں بیان کی۔ ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عبادت کو بیان کیا وہ تفکر کی عبادت ہے۔ تفکر کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کریں۔ تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، فرمایا کہ ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کر لینا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی میں لوٹا دیں گے۔ ارے ہم جیسے کھر بہت خراب آئے، مٹی میں مل گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔
خرموں اسی زمین پر لیٹے، ان کی آرزویں تھی، ان کی خواہشیں تھی، ان کے جذبات تھے، وہ حکومتوں میں تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس حسن تھا، ان کے پاس دولتیں تھیں، کہاں گئے؟ مٹی میں مل گئے، جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہاں عظمت، رفعت، بلندی۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ عظمتوں والی کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، رفتوں کا بیان ہے، قدرتوں کا بیان ہے، کبریائی کا بیان ہے، بڑائی کا بیان ہے، خزانوں کا بیان ہے۔ اول سے آخر تک کہیں کمزوری کا اظہار ہی نہیں۔ حکومتیں بڑی بڑی بے بس ہو جاتی ہیں، امریکہ بے بس ہو جاتا ہے، چائنا والے زلزلے آتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں جا بجا، مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں۔ تو قرآن میں عظمتوں کا بیان تو ہے، رفتوں کا بیان تو ہے، بلندیوں کا بیان تو ہے، شان کا بیان تو ہے، کبریائی کا بیان تو ہے، خزانوں کا بیان تو ہے۔ کتنے خزانوں والا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ۔ ہمارے پاس تو اپنا گھر چلانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تعاون مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ہم بیوی بچوں سے معذرت کرتے ہیں کہ حالات کمزور ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمتوں پر قربان، اللہ تعالیٰ کی شان پر قربان۔ ارے ساری جہانیں اسی کے خزانوں کی جو ہے مناظر نظر آتے ہیں۔ دنیا کے صرافہ بازاروں میں چلے جاؤ تو سارے صرافہ بازاروں میں جو دکانیں ہیں، سونے چاندی کے خزانے اور ہیرے جواہرات کے خزانے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں، اللہ کی نشانی نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اناج کے بازار میں چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں، روئی کے بازاروں میں چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں، لوہے کے بازاروں میں چلے جاؤ جہاں لوہے کی چیزیں بن رہی ہیں، یہ ساز و سامان موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں۔ شیشے کے بازاروں میں چلے جاؤ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں، سبزیوں کے بازاروں میں چلے جاؤ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں، پھلوں کے بازاروں میں چلے جاؤ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے نظر آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانی ہے، اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ ہر انسان، امام احمد بن حنبل سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ہر انسان کا چہرہ اللہ کے وجود کی دلیل۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا یہ اور کرو، کتنے انسان آئے، کتنے موجود ہیں، کتنے چلے گئے اور کتنے آ رہے ہیں، لیکن ہر انسان کو اپنی شکل والا انسان کو دنیا میں ملتا نہیں، اور مقام بھی ایک چھوٹا سا مقام ہے، اور چیزیں بھی برابر ہیں۔ لوگ جب عمارت بناتے ہیں تو نقشے میں فرق کر دیتے ہیں، کوئی دروازہ ادھر رکھتا ہے، کوئی کھڑکی ادھر رکھتا ہے، کوئی کمرے ادھر رکھتا ہے، کچھ فرق کر کے نا تو اس کے نقشے میں فرق لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور شان اور کبریائی پر قربان جاؤ کہ سب کا چہرہ تقریباً ایک برابر، اور آنکھیں بھی برابر، اور ناک اور ہونٹ بھی برابر، سب کو نئی شکل دے رہا ہے، نئی آواز دے رہا ہے، نیا ترنم دے رہا ہے، نیا حسن دے رہا ہے، نئی خوشبو دے رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، جس کو مختلف جانور جیسے کتے وغیرہ ہیں، ہمارے کہتے ہیں 5000 سیلز ہیں خوشبو سونگنے کے، اللہ تعالیٰ نے وہ کتے میں 50,000 سیلز رکھے ہیں جو ان خوشبو کو بھی سونگ لیتا ہے جس کو ہم سونگ نہیں پاتے۔ تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آؤ اس خالق اور مالک سے رشتہ جوڑو، اس عظمت والے رب سے رشتہ جوڑو، اور اس کے دین کی خاطر جیو، اور اس کے دین کی خاطر جو ہے بننے والے بنو، اپنی جانوں کا سودا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ موجودہ نظام فیل ہونے والا ہے،
یہ پاکستان کا طاغوتی نظام آخری اچھولے کھا رہا ہے، سعودی عرب کا طاغوتی نظام، دبئی، قطر، دوحہ کا طاغوتی نظام آخری اچھولے کھا رہا ہے۔ تمام عرب ریاستوں میں طاغوتی نظام ہے، مدارس دینیہ پر پابندی ہے۔ پاکستان میں اس طرح پابندی تو نہیں ہے، لیکن یہاں بھی یہ چاہتے نہیں ہیں مدارس دینیہ، اس سے آج تک کبھی مدارس کا تعاون نہیں کرتے، مدارس کے ساتھ وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ یا اور بات ہے کہ الحمدللہ علماء کی ایک عظیم قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کی برکت سے مدارس چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 20 اور سورہ روم ہے، 21واں سپارہ ہے، فرمایا من آیاتہ ان خلقکم من تراب، فرمایا دیکھو ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ سبحان اللہ، کس بیکار چیز سے کیا شاہکار بنا، مٹی کے بیکار، اور اس سے کیا شاہکار بناتا ہے، کیسی دلہنیں بناتا ہے، کیسے دلہا بناتا ہے، کیسی اولادیں بناتا ہے کوئی جو ایسا ایک شاہکار بنا سکے؟ سارے جہاں والے مل کر کیا ایک دلہن بنا سکتے ہیں، ایک دلہا بنا سکتے ہیں، ایک معصوم بچہ بنا سکتے ہیں، ایک معصوم بچی بنا سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی چھوٹا سا منظر دکھایا اپنی قدرتوں کا، اصل جنت میں ہوگا۔ یہاں کی زندگی میں اس سے پریشانیاں ہیں، جتنے اللہ والے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے، ان کو پریشانیاں، جیلوں میں، حکومت خانوں میں زندگی گزر جاتی ہے، 20-30 سال۔ کل ہمارے ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ان کے بعد ساتھی عظمت صحابہ کی خاطر 30 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے، 30 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے۔ اگر یہی زندگی اثر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو کیوں آزمائش میں اتنا ڈالتا کہ 30 سال کوئی چھوٹی زندگی ہے کہ اس میں جیل میں پڑے، حکومت خانے میں پڑے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کمروں میں پڑے، حکومت خانوں میں پڑے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو خوبصورتی دے کر آزماتا ہے، کسی کو قبول صورت بنا کر آزماتا ہے، کسی کو کالا بنا کر آزماتا ہے، کسی کو قد چھوٹا دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو دلہن دے کر آزماتا ہے اور دلہا دے کر، اور کسی کو دلہن اور دلہا سے محروم رکھتا ہے۔ اس کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، فرمایا ہماری نشانیوں میں سے یہ کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم سارے انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، پوری دنیا بھری ہوئی، لاہور چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ، جزائر چلے جاؤ، چائنا چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، امریکہ، برطانیہ، یہ ساری مخلوق کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ابھی تو اللہ نے ذرا سا شاہکار دکھایا ہے، اصل جنت میں دکھائیں گے۔ وہاں انسان اس سے کھرب اور کھرب گنا زیادہ حسین ہوگا۔ جنت کا انسان فرمائے دنیا میں جھانک لے، پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری دنیا مہک جائے، پوری دنیا مہک جائے۔ اگر جنت کا ایک انسان دنیا میں دیکھ لے، سبحان اللہ، تو کتنا حسین ہوگا۔ اور وہاں ہر ہفتے کے بقدر بازار لگیں گے، جیسے چہرے کی تمنا ہوگی ویسے ہو جائے گا۔ یا بوڑھا ہو جائے، انسان تمنا کرے میرا بڑھاپا ہی ختم ہو جائے، وہی نہیں ختم ہوتا۔ شکلیں کہاں سے تبدیل ہوں گی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جو تمہارا نفس چاہے گا وہ دیں گے، جو مانگو گے وہ دیں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو مانگیں گے وہ تو دیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم اضافہ ہی کریں گے۔ ایک چیوٹی
کہ بادشاہ سے مانگے تو کتنا مانگے گی؟ بادشاہ چونٹی سے کہ مانگ جتنا مانگنا ہے ہم اضافہ ہی کریں گے، تو بادشاہ کہہ سکتا ہے؟ تو بادشاہ اور چونٹی میں تو نسبت ہے کہ دونوں مخلوق ہیں، اور ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور سارے جہانوں کا خالق اور سارے پہاڑوں کا خالق اور سارے سمندروں کا خالق اور ساری کہکشاؤں کا خالق اور سارے انبیاء کے خالق اور سارے صحابہ کے خالق اور سارے اولیاء اتقیاء کے خالق اور سارے انسانوں کے خالق اور سارے پرندوں درندوں کے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کتنی بے حساب مخلوق سمندروں میں ہے، کتنی بے حساب مخلوق کہکشاؤں میں ہے، اور ہمارے جسم پر پل رہی ہے۔ اربوں کی مخلوق تو ایک انسان کے جسم کے اوپر پلتی نظر آ رہی ہے، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا من آیاتی، فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا، لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون پاؤ۔ بڑے سے بڑا انسان ہو شادی سے انکار نہیں کر سکتا، کہتا ہے شادی نہیں کرنی ہے، اللہ نے کیسے سکون رکھا، تو اس کی نشانی ہے لتسکنوا الیہا تاکہ تم سکون پاؤ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ بیوی کتنی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور شوہر بیوی کی کتنی خدمت کرتا ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتے ہو، صرف انسانوں میں نہیں درندوں پرندوں میں بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبت کے 100 درجے ہیں، ابھی دنیا میں ایک درجہ اتارا ہے، یہ ساری دنیا کی محبتیں اللہ کی ایک محبت کے درجے کا اثر ہے۔ بچوں سے محبت، اولاد سے محبت، جانوروں کی اپنے بچوں سے محبت، میاں بیوی کی محبت، والدین سے محبت، خاندان سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ایک درجے کا اثر ہے، اور جنت میں اللہ اپنے 100 درجے کی محبت جنتیوں کے درمیان ڈالے۔ تو میرے دوستو، ایسے رب سے رشتہ جوڑو، ایسے رب سے تعلق جوڑو، اس کی خاطر جینے والے بنو، اس کی خاطر مرنے والے بنو، اور اس کے دین پر چلنے والے بنو، اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہر ایک کی خدمت کرنے والے بنو، غریبوں کی خدمت کرنے والے بنو، بیواؤں مطلقوں کی خدمت کرنے والے بنو۔ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔